جب اسلامی نظام میں بینکاری نافذ ہوگا یا بلاسودی نظام میں بینکاری نافذ ہوگا تو اس میں جو پاکستان کے طاقتور طبقے ہیں ان کے مفادات متاثر ہوں گے۔ قرآن نے ربا کو حرام قرار دیا ہے اور اس میں اتفاق رائے ہے کہ ہر قسم کا سود ربا کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں یہ مسئلہ 31 برسوں تک وفاقی شرعی عدالتوں کے پاس رہا، حالانکہ آئین کی شکل 38F میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو ربا کا یعنی سود کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اب یہ جو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا ہے 28 اپریل 2022 کو، یہ انہوں نے تقریباً 20 برس کے بعد دیا ہے۔ اس فیصلے میں غلطیاں ہیں، خرابیاں ہیں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت بینچ نے ان کو یہ مقدمہ بھیجا تھا اور 7 احکامات دیے تھے۔ ان احکامات کو اس فیصلے میں نظر انداز کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کے لیے بڑی تحقیق کی ضرورت تھی جو انہوں نے نہیں کی۔ اگر ایک بھی اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں رہتی ہے تو فیصلہ معطل اور اپیل سنی جائے گی، تو پھر یہ بات بے معنی ہو گئی۔ تو پھر یہ حالات میں میں نے خط لکھا سپریم کورٹ کو، جناب کہ آپ مہربانی کر کے ان اپیلوں کو جو واپس لینے کی درخواست ہے اس کو مسترد کر دیں اور ان اپیلوں کو روزانہ کی بنیاد پہ سنیں تاکہ ہمیں یہ موقع ملے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اس میں سود کی آمیزش ہے۔ آپ سنیں، ماہرین کو سنیں، روزانہ کی بنیاد پہ سنیں اور 3 مہینے میں ایک فیصلہ دے دیں تمام نکات پر تاکہ ایک دفعہ یہ فیصلہ آ جائے اور پھر اس کے بعد اسلامی بینکاری شروع ہو، اس کے بعد سودی معیشت سے سود کا خاتمہ۔ لیکن وہ یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، ان اپیلوں کو واپس لیں۔ ریزولوشن میں کہا گیا اگر کوئی خرابی ہے تو وہ ہم دوبارہ شرعی عدالت کے پاس چلے جائیں گے، مگر یہ فراموش کر دیا کہ شرعی عدالت کا جو فیصلہ آتا ہے اس کے خلاف شریعت بینچ میں اپیل ہو سکتی ہے سپریم کورٹ میں، تو پھر اپیل ہو جائے گی۔ تو اگر 31 سال سے چل رہا ہے تو یہ پھر بھی 20-25 سال چلے گا۔ مہنگائی پہ کافی جھگڑا ہوتا ہے کہ جی مہنگائی بڑھ گئی، لوگ تباہ ہو گئے، لیکن کبھی آپ نے یہ سنا کہ جو پارٹنرز ہیں جن کا یہ ہے کہ جی ایک پارٹنر 60% پروفٹ لے رہا ہے، ایک 40%، ان میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا کہ جی مہنگائی بڑھ گئی تو میرا حصہ دو۔ وہ تو یہ ہوتا ہے جو بھی منافع آیا اس کو 60%، 40%، 50%، 50%، 80%، 20% جو بھی معاہدہ کر لیتے ہیں۔ اسلامی نظام کی بینکاری کی معیشت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ افراط زر اور مہنگائی کے اثرات کو جذب کر لیتا ہے، یہ معاشرے پہ نہیں جاتا۔ تو دنیا سے اگر آپ کو مہنگائی سے ختم کرنا ہے، پاکستان سے اس وقت مہنگائی جو ہے وہ 23.6% تھی پچھلے مہینے، یہ صرف اس وقت کم ہوگی پائیدار طریقے سے جب آپ اسلامی نظام میں بینکاری اپنائیں گے، کیونکہ پارٹنرشپ میں منافع جب تقسیم ہوتا ہے تو وہ جھگڑا پیدا ہی نہیں ہوتا، اس کے اثرات کو جذب کر لیتا ہے۔ ایک تو یہ بڑی چیز ہے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ جو بحران آتے ہیں 2008 میں آ گیا تھا، بینکنگ کے بحران آتے ہیں، اسلامی بینکاری میں نہیں آئیں گے کیونکہ وہ تو اپنے ریزروز بھی کریٹ کر رہے ہیں، اور دوسرے یہ تھا کہ ان کے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ بھی ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب آپ کیپٹل فارمیشن ہوگا، جب یہاں منافع کی شرح ملے گی تو لوگ سرمایہ کاری کریں گے۔ پاکستان جیسے ملکوں کو اور جو ہمارے اسلامک کنٹریز خاص طور سے جو بڑے ملک ہیں وہاں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی، تو کیونکہ اب یہ جب اسلامی نظام کے تحت آپ سرمایہ کاری انڈسٹریز میں کرائیں گے ان کو حصہ ملے گا۔ اب مثال کے طور پر مالدار اسلامی ممالک اگر ان ملکوں میں جو بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں، پاکستان، مصر، انڈونیشیا، نائجیریا، بنگلہ دیش، یہاں سرمایہ کاری کریں گے، اسلامی طریقے پر صنعتیں لگائیں گے، اس کا منافع ان کے پاس جائے گا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ دنیا سے جو امپورٹس کر رہے ہیں وہ ان صنعتوں سے امپورٹ کریں گے جو ان کی اپنی ہے۔ تو اسلامی دنیا میں بھی فائدہ پہنچے گا، دنیا کو بھی فائدہ پہنچے گا، کیپٹل فارمیشن ہوگی، سرمایہ کاری زیادہ ہوگی، اور معاشرے میں ایک دوسرے کے خلاف جو نفرت ہے وہ ختم ہوگی، غریب اور امیر کا فرق کم ہوگا۔ بلا سود بینکاری کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سود نہیں ہوگا، یعنی اگر آپ ذخیرہ اندوزی کے لیے، سٹے بازی کے لیے بھی قرضہ دیتے ہیں
جو آج کل دیا جا رہا ہے اسلامی بینکوں کی طرف سے، تو میں ان کو اسلامی بینک نہیں مانتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے بلا سودی بینکاری نافذ کر دیں، جو شاید 2 سال میں ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ ٹیکسیشن کے نظام کو بحال کریں، قوانین کو جو ہے اسلام کے مطابق بنائیں، معاشرے کی اصلاح کی طرف جائیں، تو پھر یہ اسلامی بینکاری 2027 تک ممکن ہے. لیکن معیشت سے سود کا خاتمہ یہ ایک اور سوال ہے، کیونکہ اس میں بیرونی قرضے بھی ہیں، ملکی قرضے بھی ہیں، IMF کا ہے، ورلڈ بینک کا ہے، پیرس کلب کا ہے. جب اسلامی نظام میں بینکاری نافذ ہوگا یا بلا سودی نظام میں بینکاری نافذ ہوگا، تو اس میں جو پاکستان کے طاقتور طبقے ہیں ان کے مفادات متاثر ہوں گے. کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جو بینکس ہیں اسلامی یا بلا سودی بینکس ہیں، وہ لوگوں سے پیسہ لیں، نفع نقصان میں شرکت پر، اس کو بزنس کمیونٹی کو اور تاجروں کو، صنعت کاروں کو ایگریکلچر کے لیے اسمال لون کے لیے قرضے دیں، سرمایہ فراہم کرنے، اس کو ہم کہتے ہیں، قرضے نہیں کہتے، اور ان کے منافع میں آپ شریک ہوں. مثال کے طور پر ایک انڈسٹریز کو دیا، تاجروں کو دیا، ان کو 40% منافع انہوں نے کمایا، تو آپ ایکویٹی کے لحاظ سے جو آپ کا شیئر ہے ان سے منافع وصول کریں، اپنے ایکسپینسز کاٹیں، اپنا منافع کا حصہ مناسب رکھیں، باقی ان کو دے دیں جن کے پیسے سے یہ کام ہو رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ کھاتے جو لوگ سرمایہ لے رہے ہیں، جن کو قرضے لے رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں، ان کو پھر یہ اپنا منافع میں حصہ دینے پڑے گا. وہ تیار نہیں ہوتے کہ بھئی یہ تو پھر نقصان ہو جائے گا. اور بینکس بھی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ کھاتے داروں کو استحصال کر کے اس وقت 42% منافع کمایا اسلامی بینکوں نے، 42% ایک سال میں، اور کھاتے داروں کو دیا 6.5%. تو یہ تو نہیں ہوگا. اسلام یہ کہا کہ ڈپازیٹرز کو بھی دیں، کہا ہے انہوں نے. پہلے شریعت جو ہماری سپریم کورٹ ہے وہ اپیلوں کی واپسی کی درخواست کو ریجیکٹ کرے، اور ماہرین کو سنیں، علماء کو سنیں، بینکرز کو سنیں، تاجروں کو سنیں. ان کے بعد تمام امور میں کسی کو یہ نہیں کہے کہ جی افراط زر ہے اس کو بھول جاؤ، ہر چیز کو فیصلہ کریں، کہاں سود ہے کہاں نہیں ہے، ایک حتمی فیصلہ دے دیں. اور اس حتمی فیصلے کے لیے 1.5 سال کا ٹائم جو دیا جائے بلا سودی بینکاری کے لیے. اور ان بینکوں کو جو آج ہیں ان کو بلا سودی بینکاری قرار دیا جائے، یہ اسلامی بینکس نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر اسلامی بینکاری، اور اس کے بعد جو بیرونی قرضے وغیرہ بونڈز رہتے ہیں اس کی طرف جائیں، یہ اور ملکی قرضے، یہ لائے عمل ہوگا تو ہم کریں گے. اور اس کے لیے جو کرنا اور کام ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جہاں منافع ہے وہاں اسلامی بینکاری کرتے ہیں، اور جہاں انشورنس ہے وہاں پر جو اسلامی طریقے سے نافذ کر دیں. آپ کو معاشرے کی اصلاح کی طرف آہستہ آہستہ جانا پڑے گا، مگر اس سے پہلے ٹیکسوں کے نظام کو جو ہے وہ استحصالی نظام ہے اس کو ختم کر کے منصفانہ بنانا ہوگا، معیشت کو دستاویزی بنانا ہوگا، اور ان پہ جو ماہرین ایک کمیٹی ہو جس میں صرف علماء نہ ہو بلکہ علماء کے ساتھ اسلامی ذہن رکھنے والے ماہرین قانون اور ماہران معیشت اور ماہرین بینکار وہ بھی ہوں. وہ سب مل کے ان پروڈکٹس کو ایگزامن کریں. اور شریعہ ایڈوائزر جو ہوتا ہے اس کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. تو 8 سال کا کورس کر کے آتے ہیں اور بڑا اہم ان کی نالج ہوتی ہے، لیکن وہ پریکٹیکل سائڈ پہ اتنا نہیں سمجھتے. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جو بینکوں کے شریعہ ایڈوائزرس ہیں بورڈ، وہ پہلے MBA کریں، اس کے بعد جو ہے ان کو ایک کنڈنسڈ کورس کرایا جائے اسلامی بینکاری، اسلامی معیشت کا، وہ ان کو پھر شرعی ایڈوائزر بنایا جائے تاکہ وہ دونوں پہلوؤں کو سمجھیں. کہ میں جب یورپ میں تھا، بہت سینئر لیول پہ کام کرتا تھا، تو اس وقت میرے مغربی جو ماہرین ہیں ان سے ڈسکشن ہوتا تھا. ان کو جب میں نے یہ ایکسپلین کیا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ دنیا میں جو آج کل ہوتا ہے، کرائسس آ جاتا ہے، کیپٹل سسٹم جو ہے وہ بحران میں ہے. اس سے پہلے جو ہے کمیونزم ناکام ہو گیا، دوسرے نظام ناکام ہو گئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ اس کو ہمیں کہیں ایک دکھا دیجیے، یہ کہاں ہو رہا ہے. بات تو سمجھ میں آ گئی جو آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، یہ ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن کہیں دنیا میں دکھا دیں یہ ہو رہا ہو تو پھر، بلکہ ایک اگر گاؤں میں بھی ہو رہا ہے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، وہ دیکھ لیں، اور اس کو ہم اسلام کے نام کو ہٹا کے انہی اصولوں پر اپنا نظام بنانے کی کوشش کریں گے. تو ظاہر ہے میرے پاس جواب نہیں تھا، لیکن میں نے جو تجویز پیش کی تھی اب سے 20 سال پہلے، جس میں اس وقت سینٹ کے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے انہوں نے بھی ایگری کیا تھا، اور یہ میری چیز جو ہے دنیا بھر میں شائع ہوئی تھی کہ بڑے بڑے اسلامی ممالک ایک ماڈل اسلامک بینک قائم کرے. پاکستان پہلے کرے، اس میں صرف ان لوگوں سے ڈپازٹ لیا جائے اور ان لوگوں کو سرمایہ فراہم کیا جائے
جو اسلام کے مطابق نفع اور نقصان میں شرکت کی بنیاد پر کام کرے، ورنہ مت لے. تو وہ اگر 3% بھی لوگ آ گئے یہاں پر ڈپوزیٹر ملک کے، اور 3% جو ہے وہ لوگ آ گئے جو اسلام کی خاطر نفع نقصان میں شرکت پر بینکوں سے قرضہ یعنی سرمایہ لیں، وہ جو منافع جب کمائے گا، ڈپوزیٹر کو جب پیسہ زیادہ ملے گا اور ان کو کاروبار میں برکت ہوگی، تو پھر سودی کاروبار والے بینکس یا اسلامی بینکاری پر سودی کام کرنے والے ان پر دباؤ ڈالیں گے.